ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی، عزت و جلال، حمد و ثنا اسی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے تمام مخلوقات کو پیدا فرمایا اور انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ برادران اسلام اور میری دینی ماں اور بہنوں، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ جس عنوان کو لے کر میں یہاں پر بیٹھا ہوں وہ عنوان ہے کیا اسلام میں تصویر کشی جائز ہے؟ اس کی مثال میں کتاب کے ذریعے جو ہے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وأحل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے انما حرم علیکم المیتۃ، بے شک اللہ تبارک و تعالی تمہارے لیے مرے ہوئے جانور کا گوشت حرام قرار دیتا ہے۔ حرام ہو، ناجائز ہے، نہیں کھا سکتے ہم اسے، اگرچہ کہ وہ بکرا کیوں نہ ہو، اگرچہ کہ وہ گائے کیوں نہ ہو، اونٹ کیوں نہ ہو، وہ خود بخود موت آئی مر گیا اور جو ہے جا کر دیکھے تو مرا پڑا ہوا ہے۔ اب جو ہے اس کا جلدی جلدی گوشت کاٹو، لا کر پکا کر کھاؤ کیونکہ حلال جانور ہے، ایسا تو نہیں ہوگا۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم، خون کھانے سے بھی اللہ تبارک و تعالی حرام قرار دیا۔ ولحم الخنزیر، کالے جانور کا گوشت کھانا بھی ہمارے اوپر حرام ہے۔ اس کے بعد یہ حرام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی گناتے ہوئے وہ جانور اگرچہ کہ حلال ہے، چاہے وہ بکرا ہو، گائے ہو، اونٹ ہو، غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، اس کو بھی ہم نہیں کھا سکتے۔ کسی دیوی دیوتا کے سامنے اس کو راضی کرنے کے لیے، اس کی منت کو پوری کرنے کے لیے، یا جہاں پر اس کا میلہ ہوتا اس میلے میں لے جا کر اس کو ذبح کیا گیا ہو، اگرچہ کہ بسم اللہ اللہ اکبر اس کو پڑھا گیا ہو اور صاف طور پر ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ وہ دیوی دیوتا کے نام پر جو ہے ذبح ہوا ہے، تو وہ گوشت بھی ہمارے لیے جو ہے حلال نہیں ہوتا۔ اب اس کی فہرست بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ۔ اگر تم اس پوزیشن میں آ جاؤ، اس حال میں آ جاؤ کہ تم مرے جا رہے ہو، کھانے کے لیے تمہیں کوئی کھانا میسر ہے ہی نہیں سوائے اس گوشت کے جس کے نام جو ہے، جس کے ذبح کرتے وقت میں غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، یا جو ہے خون ہی ہو، اب وہ خون دو لقمے کھانے کے بعد ہی آپ کو کچھ جان میں جان آ سکتی ہے، یا مرا ہوا جانور پڑا ہوا ہے، آپ سمندر میں جو ہے بھٹک گئے ہیں، آپ کے ساتھ ایک جانور تھا، اس کو آپ ذبح کرنا نہیں چاہتے تھے مگر وہ خود بخود مر گیا، اب اگر وہ گوشت نہیں کھائیں گے تو آپ کی جان بھی نہیں بچے گی، آپ کا ایندھن ختم ہو گیا ہے، آپ جنگل و بیابان میں بھٹک گئے ہیں، تو ایسے وقت میں انسان کی جان بچانے کے خاطر اللہ تبارک و تعالی یہ کہتا ہے کہ ضرورت کے حساب سے جتنا آپ اپنی جان بچانے کے لیے کھا سکتے ہیں اتنا کھاؤ، ایسا نہیں کہ ملا تو سمجھ کر پیٹ بھر کر کھائیں، ایسا نہیں، آپ کی جان بچانے کی حد تک، اور غیر باغن، بغاوت بھی نہیں کرتے ہوئے، اسلام کی مخالفت کرتے ہوئے بھی نہیں کھانا، اسلام کے دائرے میں رہ کر اسلام نے ہمیں ایک وقت کے 2 لقمے کھانے کی اجازت دیا ہے، لہذا اس اجازت کو استعمال کرتے ہوئے 2 لقمے کھا کر اپنی جان بچائے اور کسی ایسی جگہ پر پہنچ جائے جہاں پر ہمیں حلال روزی میسر آ سکتی ہے تو وہ 2 لقمے کھا کر جو ہے وہاں جا کر حلال کھا سکتے ہیں، اس کی اجازت خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے۔ تو یہ آیت سے ہمیں کیا بات سمجھ میں آئی کہ انسان کے جان بچانے کے خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کردہ چیز کو خود اللہ تعالیٰ حلال کر رہا ہے وقتی طور پر۔ ایسا نہیں کہ کوئی آدمی یہ سمجھ لے کہ میں ایک مرتبہ کھا لیا تھا غیر اللہ کے نام کا، یا ایک مرتبہ مرے ہوئے جانور کا گوشت کھا لیا تھا، یا ایک مرتبہ میں خون پکا کر کھا لیا تھا، اب ایک بار تو کھا لیا میں، اب چلو زندگی بھر کھاتے رہیں گے، ایسی بات بھی نہیں ہے۔ ضرورت محسوس ہے تو ضرورت کے حد تک استعمال کریں، پھر اس کے قریب بھی نہ جائیں۔ تو یہ اسلام کا اصول ہے، انسان کی جان بچانے کے خاطر اللہ نے جو چیزوں کو حرام قرار دیا اس کو اللہ ہی حلال قرار دیتا ہے۔ تو اب دیکھیے جہاں انسان مر رہا تھا تو اس کی احیاء کے لیے، اس کی زندگی دوبارہ ملنے کے لیے یہ چیز جائز ہے،
تو جہاں پر اسلام جو ہے کمزور پڑ رہا ہے اس کو تقویت پہنچانا ہے، تو ایسے وقت میں اگرچہ کہ فوٹو اترنا ناجائز ہے، حرام ہے، مگر پھر بھی اسلام اس کی اجازت دیتا ہے۔ جیسے دنیا کے سب لوگ متفق ہو جائیں کہ ہم فوٹو نہیں اتریں گے اور حج نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ اسلام کا ایک بہت بڑا شاعر کمزور ہو جائے گا۔ ایسے وقت میں انسان اسلام کے شاعر کو تقویت پہنچانے کے لیے جو چیز ناجائز ہے، حرام ہے، اس مقصد کے خاطر کہ ہم پاسپورٹ کے لیے ایک پاسپورٹ سائز فوٹو اتریں اور پاسپورٹ آفس میں دے دیں، پھر اس کے بعد ختم۔ ایسا نہیں کہ سٹائل بنا کر اتریں، جھاڑ پکڑ کر، ڈھگالی پکڑ کر، پھول پکڑ کر، کرسی پر بیٹھ کر، اٹھ کر، کھڑے ہو کر، لیٹ کر۔ آج کل جو ہے ہر کسی کے جو ہے دیکھیں تو قسم کے منہ کو بگاڑ کر جو ہے تصویریں بنا لیتے ہیں۔ اس طرح کی اجازت نہیں ہے۔ یہ میری تقریر کا خلاصہ بھی نہیں ہے اور میں یہ کوشش بھی نہیں کر رہا ہوں کہ تصویر اترنا، ویڈیو کرنا حلال ہے، یہ بتانے کی کوشش بھی نہیں کر رہا ہوں۔ میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ جب ضرورت ہو اسلام کی احیا کے لیے، اسلام کی تقویت کے لیے، تو ہمیں اجازت ہے، اسلام اجازت دیتا ہے، علماء کرام اس کا فتویٰ جاری کرتے ہیں کہ جتنی گنجائش ہے اس حد تک جو ہے ہم اس کا استعمال کریں، پھر اس سے دور ہو جائیں۔ تو برادران اسلام، تو ایک بات تو سمجھ میں آئی۔ دوسری ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تورات کو دیکھ لیا تو آپ کا چہرے کا رنگ بدل گیا۔ بڑی طویل حدیث ہے، میں اس کو شارٹ بتا رہا ہوں۔ آپ کا چہرے کا رنگ بدل گیا، اس سے صحابہ کرام بھانپ لیے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے بھانپ لیے کہ اے عمر، قرآن کے نازل ہونے کے بعد تم تورات پڑھتے ہو؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو چھوڑ دیے۔ تورات کو ایک مرتبہ ہاتھ میں لے کر پڑھتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جاتے ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ محسوس کرنے لگے کہ میں آخری نبی ہوں، آخری رسول ہوں، میری ذمہ داری ہے کہ اس دین کو کونے کونے تک پہنچاؤں، اور یہ دین پوری کائنات میں رہنے والے انسانوں کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے، یہود، نصارہ، مجوسی، جو بھی ہیں مشرکین، سب کے لیے دین ہے، سب کو پہنچانا میری ذمہ داری ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوچنے لگے کہ یہود ہیں اور نصرانی ہیں، یہ لوگ عبرانی زبان اور سریانی زبان جانتے ہیں، اگر میں کسی ترجمان کو درمیان میں رکھ کر ان کے سامنے جا کر اسلام کے اصول کو بیان کرنے لگوں، اسلام کی دعوت دینے لگوں، اسلام کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، ایمان و یقین کے بارے میں اگر میں کہوں تو مجھے معلوم نہیں ہوگا کہ وہ ترجمان کیا میری باتیں ہو بہو ان کو بتا رہا ہے یا اپنی طرف سے کچھ گھلا ملا کر کے کچھ باتیں بتا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈاؤٹ آئے، تو جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت محسوس کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ اے زید، تم عبرانی اور سریانی زبان کو سیکھو اور ان کے تعلیمات کو سیکھو۔ تو زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا اور آپ کی دعا تھی، میں نے صرف 15 دنوں کے اندر عبرانی اور سریانی زبان مکمل سیکھ لیا اور ان کے تعلیمات کو پڑھ کر جو ہے جانچ بھی کر لیا میں نے، یہودیوں کی کتاب تورات کے اندر کیا ہے اور نصارہ کی کتاب انجیل کے اندر کیا ہے، میں نے مکمل مطالعہ کر لیا 15 دن کے اندر، ان کی زبان کو میں نے سیکھ لیا۔ تو برادران اسلام، اب اس بات کو آپ اندازہ لگائیں کہ پہلی مرتبہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دیکھ لیا تو ناراض ہو گئے جبکہ وہ پڑھ رہے تھے، مگر دوسری مرتبہ ضرورت محسوس ہونے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود حکم دیا کہ اے زید، تم عبرانی اور سریانی زبان کو سیکھو، کیونکہ سیکھنا ضروری ہے اسلام کی احیا کے خاطر، اسلام کی تقویت کے خاطر۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ایک بول رہا ہوں اور جو ہے بیچ کا جو ترجمان ہے وہ کوئی اور بات اپنی جانب سے ملا کر انہیں سمجھا رہا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔
میں یہودیوں کو بات بتا رہا ہوں، ترجمان بھی موجود ہیں اور ساتھ میں زید بن ثابت بھی موجود ہیں. ترجمان اگر کوئی غلطی کرے تو فوراً اس کو پکڑ لے گا زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ضرورت محسوس ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت کے حساب سے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ تم سیکھو. اور اسی طرح ایک اور بھی مثال ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے بعد بادشاہوں کے نام خطوط لکھ کر روانہ کیے. چند خطوط تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے تھے قیصر و کسریٰ کی طرف یا کسی اور علاقے کی طرف. وہ خطوط کے لفافے بھی نہیں کھولے واپس آ گئے خطوط. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کیا لفافہ بھی نہیں کھولا گیا، واپس آ گیا، کس وجہ سے؟ تو اس وقت وہ جو لے کر گئے تھے خط، انہوں نے کہا کہ چند بادشاہوں نے اصول بنا لیا ہے جس خط کے اوپر مہر لگی نہ ہو وہ خط نہیں پڑھیں گے. وہ کسی جانے انجانے انسان کی جو ہے خط کو نہیں پڑھیں گے. وہ باقاعدہ مہر لگی ہونا چاہیے. جب مہر لگی ہے تو وہ ذمہ داری کا خط ہے، کسی سردار کی جانب سے آیا ہے، کسی ذمہ دار انسان کی جانب سے آیا ہے، یہ سمجھ کر وہ جو مہر لگی ہوئی خط ہے اس کو جو ہے کھول کر پڑھیں گے، اس کا جواب وہ جیسے چاہے ویسے دیں گے. اب جب مہر ہی لگا نہیں تو اس کو کھولنا، اس کو پڑھنا، اس کا جواب دینا وہ اسراف سمجھتے ہیں، بیکار سمجھتے ہیں، ٹائم ضائع سمجھتے ہیں، لہٰذا اس خط کو کھولتے بھی نہیں ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ضرورت محسوس ہوئی کہ یہ ختم بنا لیا جائے، ایک سیل بنا لیا جائے جو بادشاہوں کے نام یا اسلامی کوئی اور ضرورت پڑے، دستاویز لکھنا ضرورت پڑے تو اس کے اوپر جو ہے یہ مہر لگا دی جائے. تو برادران اسلام، بتانا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مہر لگی ہوئی انگوٹھی نہیں تھی. ضرورت محسوس ہونے پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنا لیا اور اس سے جو ہے کام چلتا رہا. تو جو میں بات بتا رہا ہوں، تصویر بنانے یا ویڈیو بنانے یا تصویر ہاتھ سے اس کی شکل و صورت اتارنے کی کسی بھی طرح اسلام میں اجازت نہیں ہے، ناجائز ہے، حرام ہے. مگر ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ اسلام کی احیا کے خاطر اسلام کو غلط ٹریک پر لے جایا جا رہا ہے. آپ دیکھیے سوشل میڈیا کے اندر، ٹی وی میں کتنے ایسے اسکالرس آ گئے ہیں جن کے چہرے مہرے، جن کے لباس داڑھی، ان کے بیٹھنے کے کرسیاں، ایک عام انسان دیکھ کر اس کی شکل و صورت، اس کا لباس، اس کے کرسیوں، وہ مجموعہ دیکھ کر سمجھ جائے گا کہ ایک بہت بڑا علامہ ہے، یہ بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے دین کے رکھوالے ہیں، دین کی حفاظت کرنے والے ہیں، لہٰذا جو بات بولیں ہم اس پر عمل کرنا ہوگا. یہ تصور کر لیتے ہیں. اور کتنے ایسے لوگ ہیں آپ بھی جانتے ہوں گے، یوٹیوب کے اندر یا کسی سوشل میڈیا کے اندر وہ جو کلپس سن کر جو ہے دین سے ہٹ گئے ہیں، بے نمازی بن گئے ہیں اور منکرین حدیث بن گئے ہیں، منکرین قرآن بن گئے ہیں. یہ چیزیں دیکھ کر کے، اور کوئی دلیل نہیں ان کے پاس. وہ جو بول رہا ہے وہ کون، اس کا نام تک نہیں معلوم نہیں، صرف ان کا سننا مقصد ہوتا ہے. سنتے جاتے ہیں اور ان کے دل و دماغ میں وہ جو ہے رچ بس جاتا ہے، بیٹھ جاتا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں. اسی بات کو جو ہے وہ عمل کرنے کے باوجود دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. تو برادران اسلام، اب بتانا مقصد یہ ہے کہ جس پلیٹ فارم پر اسلام کی تنقید کی جا رہی ہے، اسلام کو ملیامید کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اسی پلیٹ فارم میں جا کر ہم اسلام کی احیا کرنا ضرورت ہے. اسلام کو تقویت پہنچانا، اسلام کو زندہ کرنا، اسلام کو ثابت رکھنے کی کوشش کرنا ہمارے پر ضروری ہے. تو اسلام کی خاطر، دین کی خاطر، دین کو باقی رکھنے اور سچے دین کی ترجمانی کرنے کے خاطر ہم اپنی ویڈیو نکال سکتے ہیں. تو برادران اسلام، اس میں ایک حد تک گنجائش ہے دین کے خاطر. ایسا نہیں کہ شادی ہو رہی ہے اب وہاں پر جو ہے آ کر ویڈیو نکالا جا رہا ہے کیونکہ ہم نے تقریر میں سنا تھا کہ ویڈیو نکال سکتے ہیں. یہ ایسی بات نہیں کہہ رہا ہوں میں، کوئی غلط اس کے مسئلہ یا جو ہے کوئی غلط خیال نہیں کر لینا میری دینی ماں اور بہنوں. تو آج اگر ہم دیکھیں تو شادیاں ہوتی ہیں تو برادران اسلام، وہ جو فوٹوگرافر ہوتا ہے، ویڈیو نکالنے والا، دلہن کے بالکل قریب لے جا کر دیکھتا ہے.
اور نکال تو نکال لیا، ویڈیو تو نکال لیا تمام آدمیوں میں، اب اس کے بعد وہ اب جو ہے اس کی ایڈیٹنگ کرنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے تنہا روم میں، کوئی ڈسٹرب کرنے کے لیے اسے نہیں بھی آئیں گے۔ اب دلہن کی صورت کو 1 سے 2 مرتبہ کبھی پیچھے کر کے، کبھی آگے کر کے، وہ جو ہے پیچھے آگے زوم کر کے، چھوٹا کر کے، دیکھ کر کے اس کے بناؤ سنگار کر کے، اس کے مچے داغ دھبے پھنچیاں نکال کر کے صاف کرتا، گویا کہ اپنے ہاتھ سے اس کو دھلا کر کے اس کا منہ صاف کر رہا ہے۔ کیا اس طرح کا اجازت ہو سکتی ہے اسلام میں؟ اس طرح کا کام کرنا، عمل کرنا ناجائز ہے، حرام ہے۔ فوٹو اترنے کی ایک حد ہے، جو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ 10th کلاس میں ایگزام دینے جا رہے ہیں، آپ کو ضروری ہے کہ ہال ٹکٹ کے لیے وہ ضروری ہے، آپ اتریں، اسی کے حد تک جو ہے وہاں لے جا کر پہنچا، اس کے بعد ختم۔ پھر آپ پاسپورٹ بنانا ہے یا کسی اور ضرورت کے حساب سے، تو برادران اسلام آپ کو جو ہے شناختی کارڈ بنانے کے لیے، آئیڈینٹی کارڈ بنانے کے لیے آپ کو ضرورت ہے، تو آپ اس میں جو ہے جتنی ضرورت ہے، ضرورت کے حد تک آپ جو ہے تصویر کھینچ سکتے ہیں اور وہ ضرورت اس حد تک پوری کر سکتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ اجازت دے دیے، کوئی جو ہے گلف کنٹریز میں ہے، کوئی آؤٹ آف کنٹری میں ہے، اب وہ جو ہے کار چلا رہا ہے، کار کے بازو میں کھڑے ہو کر اتر رہا ہے، وہ جس کمرے میں ہے، کمرے کی شان و شوکت کو ظاہر کرنے کے لیے وہ کبھی پلنگ کے بازو میں، کبھی ٹیبل، اور اس کو کھاتے ہوئے، کھلاتے ہوئے، غریب کو دیتے ہوئے۔ برادران اسلام اب اس کی آپ جو ہے دیکھیں گے تو شرمندگی محسوس ہوگی، دیں گے آپ 2 آدمیوں کو یا 10 آدمیوں کو، مگر پوری دنیا میں عام کرنا چاہتے ہیں، اس سے جو ہے ریاکاری جھلکنے لگے گی۔ ایسے تصویروں کی اسلام اجازت نہیں دیتا، ایسی تصویروں کی اجازت نہیں دیتا۔ جہاں پر ضروری ہے، آپ گنجائش محسوس کر رہے ہیں، اور جتنی گنجائش ہے اس حد تک جو ہے تصویر کو کھینچیں اور ویڈیو کو بنائیں اور جو ہے آگے پیش کر سکتے ہیں، تو یہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنی اجازت دیے ہیں، جس چیز کا حکم دیے ہیں، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، اس کو لے لیجئے، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا جن چیزوں سے، ان سے رک جانا چاہیے۔ تو برادران اسلام، تو لہٰذا بات خلاصہ ہے کہ پھر ایک مرتبہ میں خلاصہ کر دیتا ہوں 2 منٹ میں، کہ میں 4 چیزیں آپ کے سامنے رکھا ہوں۔ ایک وہ کہ مکمل تصویر بنانا، جیسے میں مثال دیا ہوں آپ کو، گاڑی کے پاس ٹھہر کر، اپنی بلڈنگ کے پاس ٹھہر کر، یا اپنی کسی آفس کے پاس ٹھہر کر، یا اپنی جو سول ڈریس جو بھی ہے وہ ڈریس پہن کر جو ہے اتار کر اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر رہے ہیں، اس طرح کرنا جائز نہیں، ناجائز ہے، حرام ہے، کیونکہ غیر ضروری چیزیں ہیں یہ۔ نمبر 2، اگر تصویر بنانے کا ہنر آپ کو آتا ہے اور اسی ہنر میں آپ ہونا چاہتے ہیں، تو آپ کو اجازت ہے کہ صرف آپ نیچرل چیزیں، قدرتی چیزوں کو بنا سکتے ہیں، چاہے آپ سمندر بنا لیجئے، گھر بنا لیجئے، یا جو ہے آپ کسی بھی جو ہے تصویر کو بنائیں جس میں جان نہ ہو، ایسی تصویریں بنا کر آپ گزارا کرنا چاہیں تو اس کے لیے اجازت ہے۔ اور اسی طرح جاندار چیزوں کی گردن کاٹی گئی، اس کی منڈی ہی نہیں، تو وہ تصویر میں شمار نہیں ہوگا، وہ ایک جھاڑ کی طرح بن جائے گا، اس کی بھی اجازت ہے۔ اور تیسری بات جو میں آپ کے سامنے رکھا وہ یہ ہے کہ اگرچہ کہ غیر جاندار چیز ہے مگر کسی مذہب کا شاعر ہے تو اس کی بھی اجازت نہیں، جیسے سلیب ہے یا کسی اور مذہب کے جو ہے تصویریں ہیں جو خاص و مذہب والے استعمال کرتے ہیں، تو ایسی چیزوں کی اجازت نہیں ہے، تو اس چیزوں کی اجازت نہیں ہے۔ چوتھی بات جو میں آپ کے سامنے فرمایا کہ مکمل تصویر ہوگی، دیکھتے ہی پہچان لیں گے کہ فلاں کی تصویر ہے، فلاں صاحب کی، فلاں امام کی، فلاں کی ہے، جان جائیں گے، مکمل سمجھ میں آ جائے گا۔ مگر وہ تصویر اجازت دیتے ہیں کھینچنے کی، وہ ویڈیو کی اجازت دیتے ہیں کہ جتنی ضرورت ہے اتنی ضرورت۔ اس کی مثالیں میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ نمبر 1 مثال میں یہ دیا کہ اللہ نے ہمارے لیے انسانی جان بچانے کے لیے حرام چیزوں کو حلال قرار دیا، تو اسی طرح اسلام کو بچانے کے خاطر اگرچہ کہ تصویر نکالنا، ویڈیو نکالنا حرام ہے، اسلام کی جان بچانے کے خاطر، اسلام کو تقویت پہنچانے کے خاطر، لوگوں کو صحیح اسلام کی ترجمانی کرنے کے خاطر جو ہے یہ حرام کردہ چیز کو وقتی ضرورت
ضرورت کے حد تک جو ہے حلال قرار دیا۔ اس کی مثال میں آپ کو اور ایک بھی یہ بھی دیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطوط لکھے، اور وہ خطوط جو ہے ضرورت محسوس ہوئے ختم لگانے کی، مہر لگانے کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہر لگائے۔ تو برادران اسلام، تو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ اسلام میں تصویر کشی کی اجازت ہے؟ تو اس کا معنی، اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام میں تصویر کشی کی کسی بھی صورت میں اجازت نہیں ہے، البتہ دین کی تقویت کے خاطر، دین کے احیاء کے خاطر، دین کی صحیح ترجمانی کرنے کے خاطر، دین کی صحیح تبلیغ کرنے کے خاطر، دین کتاب و سنت کا صحیح معنی و مفہوم لوگوں تک پہنچانے کے خاطر، جو لوگ اسلام کا غلط ترجمہ کرتے ہیں، جو لوگ اسلام میں اپنی منمانی کو داخل کر کے لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتے ہیں، ان کی جالوں سے بچانے کے خاطر ہم لوگ یہ چیزیں کر سکتے ہیں۔ کیونکہ اگر ہم یہ چیز نہیں کریں گے تو سوشل میڈیا پر کوئی آدمی غلط ترجمانی کر کے چھوڑ دے گا تو ساری دنیا کے اندر وہ عام ہو جائے گا۔ ہم مسجد کے اندر بیٹھ کر اس کی تردید کریں گے تو کیا تردید کر سکتے ہیں؟ ایک شہر تک کر سکتے ہیں، پورے ملک تک تو نہیں کر سکتے۔ تو لہٰذا جس پلیٹ فارم پر اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے، اسی پلیٹ فارم پر ہم اسلام کی تقویت دینا، اسلام کی صحیح ترجمانی کرنا ہمارے پر ضروری ہے۔ تو لہٰذا ہمیں ویڈیو کی اجازت ہے اور تصویر کی اجازت ہے، وہ بھی حج کے لیے یا ہال ٹکٹ کے لیے یا اپنی شناختی کارڈ بنانے کے خاطر یا کسی اور ضروری چیز ہے، واجب ہے، تو ایسے ضرورت کے موقع پر جو ہے ہم تصویر نکال سکتے ہیں، کھینچ سکتے ہیں اور ویڈیو نکال سکتے ہیں۔ ورنہ غیر ضروری جگہوں پر، شادی بیاہ کے موقع پر یا لڑائی جھگڑے کے موقع پر یا فلاں کے موقع پر کہیں پارک کو چلے گئے، پکنک کو چلے گئے، اب جھاڑوں میں بیٹھ کر، کھڑے ہو کر، الٹے پاؤں ہو کر، سیدھے پاؤں ہو کر، یہ تمام چیزیں ناجائز ہیں، حرام ہیں۔ تو انہی چند باتوں سے میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرما۔ اے اللہ، ہم تمام کو دین اسلام کی احیاء میں جتنی ہم کوشش کر سکتے ہیں، اے اللہ اتنی کوشش کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، دین کو تقویت پہنچانے میں جن راستوں کو اختیار کرنا پڑے، اے اللہ ان راستوں کو اختیار کرنے کے ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جو لوگ دین کی ملیامید کرنے یا دین کی غلط ترجمانی کرتے ہیں، اے اللہ ان کا صحیح جواب دینے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ان کے مقابلے میں ثابت قدم رہنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو دین پر جمے رہنے کی توفیق عطا فرما، جب تک زندہ رہیں دین و ایمان پر زندہ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر فرما۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، واشہد ان لا الہ الا انت، واستغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلام اور میری پیاری دینی ماں اور بہنوں، معزز ناظرین کرام و سامعین کرام، اس جیسے مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیے، اور اگر آپ دوسرے اور عنوان سننا چاہتے ہیں تو آپ کامنٹ کیجئے اور ہمیں بتائیے کہ کس عنوان پر آپ سننا چاہتے ہیں۔ ہمیں آپ کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس موضوع پر جو ہے بات کریں گے اور تقریر سنائیں گے، اور آپ ہماری ہمت افزائی کیجئے۔ اللہ آپ کو اور ہم کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔